بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تقضی الحائض المناسک کلها الا الطواف بالبیت۔ حائض خاتون حج کے تمام مناسک ادا کر سکتی ہے، حالت حیض میں منی ہو، مزدلفہ ہو، عرفہ ہو۔ یہ مقامات کی زیارت ہے، ان میں سے کوئی مسجد بھی نہیں ہے، ان میں جا سکتی ہے باقی حاجیوں کے ساتھ، الا الطواف بالبیت، چونکہ بیت اللہ کے طواف وہ مسجد حرام ہے، وہاں پر یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، لہذا اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ طواف کی اجازت نہیں حالت حیض میں۔ یہاں حضرت نے بہت سے آثار اور احادیث موقوفہ بھی انہوں نے نقل کی ہے کہ حائضہ قرآن بھی پڑھ سکتی ہے حالت حیض میں، جنوبی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کا مذہب یہی ہے۔ حدث اصغر میں تو آدمی جب بے وضو ہو تو ویسے بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن حدث اکبر جنابت کی حالت میں یا خاتون ہے حالت حیض میں وہ قرآن پڑھ سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ یہاں بہت سے دلائل انہوں نے یہ ہے کہ نقل کیے ہیں۔ تو امام بخاری، امام مالک اور ظاہریہ غیر مقلدین ان کا مذہب یہی ہے۔ باب تقضی الحائض المناسک کلها، تمام مناسک حج وہ ادا کر سکتی ہے الا الطواف بالبیت۔ وقال ابراہیم لا باس ان تقرأ الآیۃ، حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک آیت پڑھ لے، قرآن کی آیت، یہ ہے کہ پڑھ سکتی ہے، اس کی اجازت جمہور کے ہاں نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے حدیث مرفوع پڑھی ہے، دو حدیثیں ہیں ترمذی میں، ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، روایت ہے لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، نہیں ہے لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، حائضہ اور جنبی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یہ روایت بھی حضرت علی کی، اس میں کچھ کلام ہے، لیکن دوسری روایت جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا امام ترمذی نے آخر میں نقل کیا تھا، جہاں طہارت ختم ہو رہی تھی وہاں پر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤنا القرآن علی کل حال ما لم یکن جنوبا، کان یقرؤنا القرآن علی کل حال، حضرت ہر حالت میں قرآن پڑھتے پڑھاتے ما لم یکن جنوبا، ہاں جب تک جنوبی نہ ہو، جنابت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھاتے۔ جنابت کی جب اجازت نہیں ہے تو جنابت اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں حیض سواسیہ دونوں کے دونوں برابر ہے، جنابت میں اجازت نہیں، اس میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ حضرت ابراہیم کا قول لا باس ان تقرأ الآیۃ، یہ تو کوئی حدیث نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ متروک ہے اور اس روایت کو ترجیح ہے۔ وَلَمْ يَرَ ابن عباس بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی جنوبی کے لیے قرآن پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے، معنی یہ کہ جنوبی قرآن پڑھ سکتا ہے حالت جنابت میں، جنوبی بھی پڑھ سکتا ہے، تو جنابت اور حیض دونوں کی کا حکم ایک ہے، لہذا ثبوت احدہما یا جواز الثبوت، یا کہ الجواز ایک میں جب اجازت ہے جواز قرات کی تو دوسرے میں یہ ہے کہ بطریقہ والا اجازت ہوگی، یہ دونوں کے دونوں ایک ہے۔ وَلَمْ يَرَ ابن عباس بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا، پہلی بات یہ ہے کہ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وہ دونوں روایتیں اللہ آپ کا بھلا کرے وہ مرفوع ہے، اور ابن عباس کا قول ان کا اپنا اجتہاد ہے اور موقوف ہے، یہ موقوف مرفوعات کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نہیں ہے، اور الترجیح للمحرم، محرم اور نہیں کو ترجیح ہوگی، اور یہ مبیح ہے ابن عباس کا قول۔ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يذكر اللہ علی کل احیانہ۔ تیسری دلیل ہے ان حضرات کی، امام بخاری، امام مالک اور ظاہریہ کی، کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر فرماتے تھے، یہ موجب کلیہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ذکر میں القرآن ذکر من الاذکار وکل ذکر یجوز فی کل وقت، اور ہر ذکر اس کی اجازت ہے ہر وقت، چاہے جنابت ہو جو بھی ہو، لہذا فالقرآن یجوز قراءتہ فی کل وقت، ہر صورت میں اس کی بھی اجازت ہے، چاہے حالت جنابت ہو یا کوئی بھی ہو۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جی یذکر اللہ علی کل احیانہ، یہ ظاہر ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ مبیح ہے، اور جو روایتیں ہم نے نقل کی ہے کہ جنوبی اور حائضہ قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ محرم ہے، محرم کو ترجیح ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یذکر اللہ فی کل احیان علی کل احیان، یہ عام مخصوص منہ البعض ہے، یعنی قد خص منہ الجنابت والحیض، حیض اور جنابت ان کی تخصیص ہو گئی ہے، ان کی تخصیص ہے، اللہ کا بھلا کر، یہ اس میں داخل نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یذکر اللہ علی کل احیانہ، ذکر میں تعمیم کریں گے
کہ یہاں ذکر سے ذکر قلبی ہی مراد ہے۔ ان حالات کے اندر، ناشائستہ حالات کے اندر زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، دل میں سوچنا ہے۔ اب جنابت کی حالت میں آپ سورہ فاتحہ پورا کا پورا سوچ سکتے ہیں، اور اسی طریقہ پر خلاصہ یہ نکلا الذکر ہوا عام مطلقاً یطلق علی الذکر القلبی واللسانی، لہذا ذکر لسانی کی اجازت نہیں ہوگی ان حالات کے اندر ذکر قلبی پر۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اور تیسری بات اس حدیث کے متعلق یہ کہ یہ احوال متواردہ جو مسلسل جو حالات انسان پر آتے ہیں، جیسے کہ اللہ کو بلا قضاء حاجت میں جاتا ہے، یہ کرتا ہے، ان حالات کے اندر یہ ہے کہ ذکر یہ ہے کہ یعنی بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اس کی اجازت ہے۔ وقالت ام عطیہ کنا نؤمر ان نخرج الحیض فیکبرن بتکبیرہم ویدعون، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہمیں حکم ہوتا تھا کہ ان نخرج الحیض، حائض عورتوں کو عیدگاہ کی طرف نکال دیں، فیکبرن بتکبیرہم، تکبیرات تشریق پڑھتے ہی وہ بھی راستے میں تکبیر پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ویدعون، اور دعا بھی کریں گے۔ جواب یہ ہے کہ اس کے اندر ان الحدیث لا یشمل التلاوت، اس میں تلاوت کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عورتیں عیدگاہ میں جائیں گے، عیدگاہ سے پھر الگ تھلگ ہو کر کے ایک طرف ہوں گے، یہ صرف اس وقت کی اجازت ہے، اس وقت کی بات ہے جب تکثیر المسلمین، کثرت و سواد المسلمین، مسلمانوں کی جماعت اور ان کی کثرت کو ظاہر کرنا مقصود تھا، اور ویسے بھی اللہ کا بھلا کری ہے کہ تلاوت کا ذکر اس میں ہے ہی نہیں۔ کنا نؤمر ان نخرج الحیض فیکبرن بتکبیرہم ویدعون، وقال ابن عباس اخبرنی ابو سفیان، اور حضرت یہ پانچویں دلیل پیش کر رہا ہے، وقال ابن عباس اخبرنی ابو سفیان ان ہرقل دعا بکتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرأہ فاذا فیہ، ہرقل نے، ابو سفیان نے بتایا کہ ہرقل نے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو منگایا اور فقرأہ، اور اس کو پڑھا، فاذا فیہ، اس کے اندر یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اب دیکھو مولانا، ہرقل کافر ہے، ہرقل کافر ہے، اور اس نے نبی کے خط کو پڑھا، اور خط کے اندر یہ آیت بھی ہے۔ جب کافر اہل نہیں ہے قرآن کو، اس کو قرآن پڑھنے کی اجازت، کافر تو ہوتا ہی جنوبی ناپاکی ہوتا ہے، جب کافر کو اجازت ہے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، اور نبی کی خط کے اندر یہ ہے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کافر کو جب اس کی اجازت ہے تو جنوبی مسلم اور حائض مسلمہ ان کو بطریقہ اولائی اجازت ہوگی۔ استدلال سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی یہ پوری آیت نہیں تھی، خط میں نصف آیت تھی، اور نصف آیت پڑھنے کی اجازت ہے، فقہا دیتے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ اقتباس تھا، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ اقتباس، یہ اقتباس ہے آیت کہ آپ نے اقتباس فرمایا، اور دعوت کے لیے اس کی اجازت ہے، جیسے کہ قرآن کی کوئی مکمل آیت آپ بطور دعا کے پڑھتے ہیں، مثلا آپ کی اولاد نہیں ہو رہی ہے اور آپ کی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، بطور دعا کیا آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کی غرض سے نہیں، اے اللہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، 8 سال سے بچے نہیں ہو رہے تو کم از کم بچہ تو دے دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، تو بطور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، بطور دعا کی اجازت ہے، بطور شکر کی بھی اجازت ہے۔ آپ نے کھانا کھایا اور آپ پٹھان آدمی ہیں، بلوچ آدمی ہیں، آپ کو اور دعائیں آتی نہیں ہے، کھانا کھا کر کے آپ کا پیٹ بھر گیا، آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جنابت کی حالت میں آپ نے کھانا کھایا، اور ہو جنابت کی حالت میں بطور شکر کے آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آیت پوری ہوگی تو اس کی اجازت ہے۔ دلتا ہم دغا دیکھنا، دلتا ہم چش دیکھنا، دلتا ہم دغا دیکھنا، سمجھ شریف میں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جن دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط بھیجا، جن دنوں اس وقت یہ آیت نازل بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، یہ اس وقت حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تھی، قرآن نہیں تھا۔ بعد میں قرآن جب نازل ہو گئے کئی زمانے کے بعد ہو بہو وہی نکلا، یہ معجزہ ہے نبی کا۔ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ جن دنوں کے اندر حضرت اقدس نے خط لکھا ہرقل کو، ان دنوں کے اندر یہ قرآن تھا ہی نہیں،
بعد میں پھر یہ کہ یہ آیت نازل ہوگی، اور اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ حضرت کا اپنا جملہ ہے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے، جب آپ اس میں بدر کے اندر آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اس کو بند کرو، بدر میں جب آپ سجدے میں پڑ گئے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا، اللہ یہ جماعت اگر ہلاک ہوگی تو آپ کی عبادت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس پر ابو بکر آ گئے، ابو بکر نے فرمایا کہ حضرت اللہ کے لیے سر مبارک اٹھاؤ، اور سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ کافروں کی اس جماعت کو جو ہزار سے زائد ہے ان کو شکست ہوگی، 100% ان کو شکست ہوگی۔ ویولون الدبر یولون ادبارہم، پشت پھیر کر کے بھڑوا بن کر کے بھاگ جائیں گے۔ یہ جملہ ابو بکر کے تھے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا؟ بعد میں اللہ نے اسی کو ہو بہو اسی طرح قرآن اتارا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے۔ اور موافقات عمر میں بھی کئی اس قسم کے، عمر نے جس طریقے پر بتایا اسی طریقے پر قرآن ہوا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے۔ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ، جواب میں نے عرض کر لیا، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ فرم أَخْبَرَنِي أبو سفیان أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأه، اس کو پڑھا، فَإِذَا فِي بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا لَا أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ مُسْلِمُونَ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ حَازَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، یہ بھی استدلال ہے، وَلَا تُصَلِّ، کہ حضرت جابر فرماتے ہیں اما عائشہ کو حیض لاحق ہو گیا حالت حج میں، اس نے تمام مناسک ادا کی طواف کے علاوہ، ولا تصلی، نماز نہیں پڑھتی تھی، تو تمام مناسک آپ نے ادا کر دی، لہذا قرآن بھی اس میں داخل ہے۔ بابا قرآن اس میں کہاں داخل ہے؟ مناسک سے میں نے عرض کیا کہ اس میں منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، اور پھر واپس آ کر کے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، اور یہ ہے کہ عورتیں بھی کچھ اپنے بال معمولی ہے کہ کٹواتی ہے، تو یہ مناسک ہے۔ جب بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، تو قرآن بطریقہ والا ہی نہیں پڑھ سکتی، سمجھے؟ اس لیے یہ صریح نہیں ہے، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے۔ وقال عطاء جابر حازت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي وقال الحكم انی لأذبح وانا جنوب، حضرت حکم فرماتے کہ میں ذبح کرتا ہوں اور جنابت کی حالت میں جانور ذبح کرتا ہوں۔ وقال اللہ عز وجل، اللہ نے فرمایا کہ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، بسم اللہ کے بغیر یہ ہے کہ اللہ آپ کو جن جانوروں پر بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح نہیں کیا گیا ان کو نہ کھاؤ، تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کو بسم اللہ تو پڑھتے ہوں گے، تو پہلی بات یہ ہے کہ بسم اللہ آیت تامہ نہیں ہے، ایک مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں یہ بھی حضرت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حضرت حکم کا اپنا ہی قول ہے، کوئی قرآن کی آیت تو پیش کر بھی نہیں رہا، سمجھ رہی میں، اور صراحتاً یہ بھی اس تلاوت قرآن میں سری نہیں ہے، نص سری نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابن قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذكر الا الحج، ہم نکلے تھے کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں کر رہے تھے مگر حج کے۔ زمانے جاہلیت میں ابتدائی سے لے کر کے یہی تھا، اشہر حج کے اندر عمرے کی اجازت نہیں ہوگی، اشہر حج میں عمرہ کرتے بھی نہیں، اس کو عیب سمجھتے تھے، حج ہی حج، تو ہم بھی اسی بنیاد پر یہ ہے کہ، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ مکہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی حج میں کافی دن ہے، لہذا اللہ آپ کا بھلا کرے، جو عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ کر لے، اور اپنے اس میں احرام حج کو بدل دو، اس میں احرام عمرہ کے اندر عمرہ کر لو۔ اس بنیاد پر کہہ رہی ہے لا نذکر شیئا آخر یعنی العمرۃ وغیرہ الا الحج مگر حج۔ فلما جئنا صرفا، جب مقام صرف میں پہنچے تمس تو مجھے حیض آ گیا، فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، حضرت میرے پاس تشریف لائے درا حالے کہ میں رو رہی تھی، فقال ما یبکی، کہ کس حالت نے کس چیز نے آپ کو رولانے پر مجبور کر دیا؟ قلت لوددت واللہ انی لما حج العام، میں نے کہا بخدا میری یہ تمنا ہے، مجھے پسند ہے، کاش کہ میں اس سال یہ کہ حج نہ کرتی۔ قال لعل کہ نفستے اے حزتے، شاید یہ کہ آپ کو حیض آ گیا۔ قلت نعم، قال
قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس قسم کا حادثہ ایسی حالت ہے اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے بنات آدم کے لیے۔ فافعلی ما یفعل الحاج، آپ ان تمام افعال کو ادا کر لیں جو حاجی ادا کیا کرتے ہیں۔ غیر ان لا تطوفی بالبیت، آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ لا زائد ہے، غیر خود نفی کا معنی دیتا ہے۔ غیر طوافی کی بالبیت، بیت اللہ کی طواف نہ کریں حتی تطہرین، جب تک یہ ہے کہ آپ پاک ہو جائیں۔ باب الاستحاضہ، استحاضہ کی پوری تفصیل ترمذی میں تفصیل آپ کے سامنے آ گئی، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر پھر بھی میں واپس تیسری مرتبہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، عورت جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بالغ ہو گئی، بالغ ہوتے ہی اللہ آپ کا بھلا کرے خون اس کو جاری ہو گیا، یہ مبتدیہ، لہذا یہ تعد 10 ایام من حیضہا من کل شہر، ہر مہینے سے 10 دن حیض شمار کرے گی، اور بعد انقضاء 10 ایام، 10 دن پورا ہونے کے بعد تغتسل مرۃ واحدۃ، ایک مرتبہ غسل کرے گی، ثم تتوضأ لوقت کل صلاۃ، تتوضأ لوقت کل صلاۃ، تتوضأ لکل وقت صلاۃ۔ یہ مبتدیہ کا حال ہو گیا، جو کہ کامل بن عدی کی ایک حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی، آپ حضرات کو یاد۔ دوسری عورت جیسے کہ بالغ ہو گئی، بالغ ہوتے ہی اللہ آپ کا بھلا کرے اس مہینے میں 6 دن اس کو حیض، اگلے مہینے میں 6 دن، اگلے مہینے میں 6 دن، اس طریقے پر 3-4 مہینے میں اس کو 6 دن، تو فتعینت عادتها، عادت اس کی متعین ہو گئی۔ اب 5ویں مہینے میں، 6ٹھے مہینے میں اب یہ کہ خون بہہ رہا ہے مسلسل، خون بہہ رہا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایسی صورت کے اندر یہ خاتون تعمل بما اعتادت، جو اس نے عادت مقرر کی اس پر عمل کرے گی، معنی یہ کہ تنتظر 6 ایام، 6 دن انتظار کرے گی یہ حیض کی، اور 6 دن پورا ہونے کے بعد تغتسل مرۃ واحدۃ، ایک مرتبہ غسل کرے گی، ثم تتوضأ لوقت کل صلاۃ، لوقت کل صلاۃ، لوقت کل صلاۃ، یہ معتادہ ہو گئی۔ تیسری اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قد تقررت عادتها، عادت تو مقرر تھی لیکن فنسیت عادتها، اپنی عادت یہ ہے کہ بھول گئی غریب، اب خون ہی خون ہے، بارش ہی بارش ہے، اور جیسے کہ کراچی کے موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہ جی بادلوں نے کراچی پہ دھرنا دے کر کے بادلیں بیٹھ گئی ہے، اور کراچی سے جانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ آیا سمجھ میں؟ تو ایسی صورت میں یہ خاتون متحریہ ہے، یہ متحیرہ ہے، حیران ہے، محیر ہے، مولویوں کا دماغ خراب کیا ہے، ناسیہ بھول گئی، منسیہ منسیہ، مولویوں کو بھی مسئلہ بھلا دیتی، یہ کیا کرے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ تتحرہ ان کانت تقدر علی التحری، تحری کرے، ظن غالب قائم کرے کہ ہو سکتا ہے کہ 6 دن میری عادت ہو مہینے کی ابتدا میں، 7 دن ہو سکتا ہے 6 دن 7، لیکن ظن غالب یہ ہے کہ 6 دن ہے، ظن غالب 6 دن ہے یا 7 دن ہے، لہذا اللہ آپ کا بھلا کرے تغتسل مرۃ واحدۃ بعد ما ظنت بالغالب، ظن غالب جو اس نے قائم کیا تو اس پر ایک مرتبہ غسل کرے گی، ثم تتوضأ لوقت کل صلاۃ، تتوضأ لوقت کل صلاۃ، یہ اس وقت جب کہ آپ نے تحری کر سکتی ہیں۔ اما اذا لم تستطع ان تتحرى، اور اگر یہ کسی طاقت نہیں ہے، تحری نہیں کر سکتی ہے، تو پھر آپ سے عرض کیا تھا کہ هل تستطيع ان تعین 10 من الايام الثلاثه، کیا اتنا معلوم ہے اس کو متعین کر سکتی ہے کہ عشرات الثلاثه میں سے کس عشرہ کے اندر اس کو حیض آیا کرتا تھا، عشر اولیٰ میں یا ثانیہ میں یا ثالثہ میں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ طے شدہ ہے اس کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس اتنا متعین ہے، مہینے کے 10 دنوں کے اندر حیض آتے تھے، ابتدائی 10 دنوں میں یہ کہ خون آتا تھا، تو لیکن یہ کہ دن کتنے ہیں، 4 ہے یا 5 ہے، تو 3 دن تو طے شدہ ہے کہ اس عشر اولیٰ میں سے 3 دن تو بالکل کچھ نہیں کرے گی، 4تھے دن میں ہو سکتا ہے کہ یہ حیض کے ہو اور ہو سکتا ہے کہ طہر ہو، اس میں غسل لکل صلاۃ، 5ویں دن میں، 6ٹھے دن میں، 10 دن تک تو اسی طریقے پر غسل لکل صلاۃ کرے گی اور نماز پڑھے گی، پھر 11ویں دن پھر اس کے بعد پھر اسی طرح تتوضأ لوقت کل صلاۃ، تتوضأ لوقت کل صلاۃ، یہ اس وقت جب کہ یہ متحیرہ اور تحری بھی نہیں کر سکتی، لیکن قد عینت 10 من العشرات الثلاثہ، اگر یہ کہ حیران ہے کہ جی حیض کے کتنے دن ہیں، تو اگر وہ متعین کر سکتی ہے 10 من العشرات الثلاثہ، عشرات الثلاثہ میں سے کسی کو پہلا عشر ہے تو 3 دن حیض کے ہیں، اور 4تھے دن اللہ آپ کا بھلا کرے احتمال ہے حیض کے ہو اور ہو سکتا ہے کہ طہر میں، لہذا تغتسل لکل صلاۃ، تغتسل، یہ 10 دن تک، 10 دن کے بعد تتوضأ لوقت کل صلاۃ۔ اما اذا لم، 5ویں
متحریہ یہ کہ متحیرہ ہے، لیکن یہ کہ غیر معینہ ہے، تعین نہیں کر سکتی، عشرۃ من العشرات میں سے کسی کی تعین نہیں کر سکتی، تو پھر یہ کہ تغتسل لکل صلاۃ تغتسل لکل صلاۃ، لیکن تغتسل لکل صلاۃ فلما شق ذالک یا فلما جہدہا جو ابو داؤد میں آپ نے پڑھا یہ مشکل ہے، تو پھر دیکھیں گے ثم نرا ونتفکر، پھر دیکھیں گے حل ہی واقفۃ ام لا، کیا درمیان میں اسٹاپ ہوتا ہے نہیں ہوتا، خون بند ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کو برکے تو آخر الظہر، ظہر کو مؤخر کرے گی، اور یہ ہے کہ مؤخر کر کے آخر میں غسل کر گے، اور پھر یہ ہے کہ عصر کو ابتدائی وقت میں، ظہر کو آخر وقت میں، یعنی تجمع بین الصلاتین بغسل واحد، یہ غسل واحد 3 غسل اس کے لیے ہو جائیں گے۔ باقی یہ کہ اما اذا لم تکن واقفتاً، چھٹی صورت ہے کہ اگر وقفہ والی صورت ہے ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کے حوالے ہے تغتسل لکل صلاۃ تغتسل لکل صلاۃ تغتسل لکل صلاۃ، لیکن اگر یہ اس کے لیے باعث ہلاکت ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر تتیمم، تیمم سے بھی یہ ہے کہ گزارا کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے، تیسری مرتبہ میں نے آپ کو بتایا۔ باب الاستعاذۃ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن ابي عائشة انها قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اما فاطمہ بنت ابی حبیش نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ انی لا اطہر، میں پاک نہیں ہوتی، خون بہتا رہتا ہے، فادع الصلاۃ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ذلك عرق ای دم و عرق، یہ رگ کا خون ہے، ولیست بالحیضۃ، حیض نہیں ہے، فاذا اقبلت الحیضۃ فاترک الصلاۃ، حیض جب آمنے سامنے آ جائے نماز کو ترک کر دو، فیضا ذهب قدرها، جب یہ کہ مقدار حیض چلا جائے، فاغسلی عنکی دم، خون کو دھو ڈالو، وصلی، پھر یہ کہ نماز پڑھا کرو۔ یا اقبال کا لفظ آ گیا تو اس لیے آپ سے عرض کیا تھا کہ اقبال اور ادبار والی روایت احادیث تحتمل العادت والتمییز بالالوان، اور تمییز بالالوان اس سے ائمہ ثلاثہ، لیکن یہاں پر بہرحال معتدد ہے۔ اما فاطمہ بنت ابی حبیش وہ معتادہ تھی۔ باب غسل دم الحیض، حیض کا خون مولانا ناپاک ہے، اس لیے اس کو دھونا ضروری اور واجب ہے۔ وبه قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ انها قالت سألت امرأة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون حضرت اسماء بنت ابی بکر نے نبی سے مسئلہ پوچھا، فقالت یا رسول اللہ ارأیت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحیضۃ، بتا دو یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی کے کپڑے کو یہ کہ خون لگ جاتا ہے حیض کا، کیف تصنع، کیا کرے گی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب ثوب احداکن الدم من الحیضۃ، حیض کا خون لگ جائے، فلتقرص، اس کو مل دے پانی ڈال کر کے، ثم لتنزہ بماء، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو پانی سے دھو ڈالے، فلتقرص، اس کو رگڑ دے، ثم لتنزہ بماء، پھر اس کو دھو ڈالے، ثم لتصلی فی ذلک الصبح، پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ وبه قال حدثنا اسلم قال اخبرني ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابي عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كانت احدانا تحیض، ہم میں سے کسی کو حیض آتا تھا، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها، طہارت کے وقت یہ ہے کہ رگڑتی تھی اپنے خون کو اپنے کپڑے سے، فتغسل، پھر دھو ڈالتی تھی، وتنزه على سائره، اور باقی پانی ڈال کر کے دھوتی، ثم تصلی فيه۔ باب اعتکاف المستحاضۃ، مستحاضہ اعتکاف بھی کر سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے، اور یغشاها زوجها، جیسے کہ آج ابو داؤد میں آپ کے سامنے آئے گا، شوہر سے ہم بستری بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وبه قال حدثنا إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي وقال أخبرنا خالد بن عبد الله أن خالد عن كريمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئی آپ کی بعض خواتین، جبکہ حالت استحاضہ میں تھی، تردم، خون دیکھتی تھی، فربما وضعت تستطاعت من الدم، کبھی ٹھب کو اور تشتری کو نیچے رکھتی لیکن خون ہی خون اس میں آتا تھا۔ وزعم ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ بتاتے ہیں کہ ان عائشہ رأت ماء العصفر، اماں جی نے یہ کہ گولڈن رنگ کے پانی پیلا دیکھا، فقالت کأن هذا شیء كانت فلانۃ تجدہ، یہ اس قسم کا یہ کہ پانی ہے، خون ہے، فلاں خاتون اس کو یہ کہ دیکھتی یہ استحاضہ کی ہے، یہ مانع عن الصلاۃ والصوم بھی نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن كريمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه، آپ کے ازواج مطہرات میں سے کسی نے اعتکاف کیا، فكانت ترى الدم والصفرة، خون آتا تھا اور صفرت یہ کہ پیلا رنگ، والتست تحتها، اور تشتری یا کہہ دو کہ یہ کہ ٹھپ آپ کے نیچے ہوئی ہے، تصلی، نماز پڑھتی تھی چونکہ استحاضہ کا خون ہے۔
وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا معتمر بن خالد بن كرمة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه جن کپڑوں کے اندر عورت کو حیض آیا کرتا ہے، مانا حیض کے دنوں میں جو کپڑے پہنتی تھی اب انہی کپڑوں میں وہ نماز پڑھ سکتی؟ جی ہاں، وہ کپڑے دھلا دیے یا یہ ہے کہ دھلایا نہیں، حیض کے لیے اس نے جیسے لنگوٹا باندھا اور حیض کا خون اس پر لگا ہی نہیں ہے ان کپڑوں پر، وہ کپڑے پاک کے پڑھ سکتی۔ باب ان تصلی المرأة فی ثوب، ایسے کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہیں کہ حاضت فی جس میں اس کو حیض آ گئے ہے، مانا حیض کے دنوں میں انہوں نے پہنا تھا، اگر لگا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر حیض لگ گیا تو اس کو دھو ڈالے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، ہم میں سے کس کو میسر تھے سارے کپڑے نہیں ہوتا تھا ہمارے لیے مگر الا ثوب واحد، ایک ہی کپڑا ایک ہی جوڑا تحیض فیہ۔ یہ ابتدائی میں اسی طرح تھا، اللہ پاک نے بعد میں فتوحات کا دروازہ کھول دیا اور یہ ہے کہ غنائم بھی مل گئے، اللہ نے کچھ گنجائش پیدا کر دی۔ ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحیض فیہ، جس میں حیض آیا کرتا، فإذا صب شيء من دم، جب حیض کا خون لگ جاتا تھا، قالت بریقها، معنی یہ کہ صبت بریقها، پھر یہ کہ اس کو اپنی یہ کہ تھوک سے یہ کہ اس کو اللہ کا بلک تھوک اس پر لگاتی تھی، فمسعت بظفرها، اپنے انگلی سے اللہ کا بھلا کرے اپنے ناخن سے اس کو کھرچتی تھی، داچش دے کر حیض کا خون لگا ہوا اس پر تھوک لگایا، سڑے دل تو اوپر حیض کا خون لگ گیا اس پر تھوک لگایا اور پھر یہ کہ انگلی سے اس کو کیا کر دیا، اس کو کھرچ لیا، پاک ہو گیا۔ اسے کیسے پاک ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو اس کو یہ کر دیا، انگلی سے کھروچا اور وہ درہم سے کم ہے، اجازت ہے، درہم سے کم ہے تب سے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بابا اس سے کوئی پاکی ماکی نہیں ہوتی، یہ حیض کا خون جہاں لگا ہے اب اس پر پانی ڈالا اور پھر یہ کہ ہاتھ سے اس کو کھرچا تاکہ یہ ایک جگہ رنگ نہ پکڑے ایک جگہ پر، اور بعد میں اس کو دھونا ہے الگ پانی سے۔ جیسے کہ آپ کی چائے یہاں پر، چائے یہ ہے کہ چائے پیتے ہی چائے اگر گر جاتی ہے تو اس پر آپ فوراً پانی ڈالیں گے، اس کو پھیلائیں گے، نہیں پھیلائیں گے تو ادھر رنگ ہوگا، پھر صابن معمول سے وہ دھلتا نہیں، تو صفائی تو بعد میں ہوگی لیکن یہ صرف اس کو پھیلاتے تاکہ ایک جگہ پر کیا ہے رنگ نہ پکڑے۔ یہاں دلتا دغا دیکھنا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ چلیے گا۔ قالت بریقها فمسحت بظفرها باب الصب باب الطیب للمرأة عند غسلها من المحیض، مانا حیض کا غسل جس وقت کرے اس کے بعد یہ کہ خوشبو استعمال کرے، بہت اچھی بات ہے، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ احرام سے فارغ ہونے کے بعد، تو یہاں بھی باب الطیب للمرأة عند غسلها من المحیض۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد بن ايوب عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث، ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ ہم سوگ منائیں کسی میت پر 3 دن سے زائد، الا علی زوج، مگر یہ کہ شوہر پر سوگ منائے گی عورت 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی۔ اب عدت میں پتہ چلا کہ شوہر تو مر گیا، اس کے بعد استبراء رحم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 4 مہینے تک پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مر گیا لیکن ہم بستری کی آخری دنوں میں اگر نطفہ ٹھہر گیا، حمل کی صورت بن گئی ہے تو انشاءاللہ وہ 4 مہینے تک ظاہر ہوگا، اور 4 مہینے میں اس میں روح ڈلتی ہے، 4 مہینے میں پھر حرکت کرے گی، تو پھر اس کے بعد، اور اگر 4 مہینے تک کچھ بھی نہیں ہے تو پاک ہو گئے۔ اصل مقصود عدت کا اللہ آپ کا بھلا کر وہ کیا استبراء رحم ہے، 4 مہینے تک کچھ ظاہر نہیں ہے، معلوم یہ ہو گیا کہ جتنے بیج میج ہے کوئی حمل نہیں ٹھہرا، لہذا اس کے بعد 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ دوسری جگہ پر کسی مولوی سے نکاح کر سکتی ہے۔ سوگ منانے کی ہمیں اجازت نہیں تھی۔ کننا ننہا ان نحد علی میت، کسی میت پر یہ کہ سوگ منائیں فوق 3 نحد حدید سے ہے، زیر ناف صاف کرنا اور دیگر صفائی مفائی کرنا ہے، بنٹھن حدید سے ہے، حدید زیر ناف صاف کرنا، صفائی کرنا، عورتیں بھی زیر ناف صاف۔ کننا ننہا ان نحد علی میت فوق 3 الا علی زوج 4 اشہر و عشرہ ولا نکتحل، اور یہ کہ سرم بھی نہ لگائیں، ولا تجب خوشبو بھی نہ لگائیں، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، فرماتے ہیں کہ رنگ شدہ یہ کہ کپڑا بھی استعمال نہیں کریں، الا ثوب عصب پٹھے والا، وہ یہ ہے کہ کچھ سادہ سا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کی پہلے۔ وقد رخص لنا عند الطہور اذا اغتسلت احدانا من محیضها، لیکن حیض سے اگر یہ کہ کسی نے حیض ختم ہونے پر اگر کسی نے غسل کر دیا تو اجازت ہمیں مل گئی کس چیز کی؟ فی نبذۃ من قسط اظفار، قسط ظفار جگہ ہے،
اس کی قسط اور خوشبو، سمجھے قسط اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چھوٹے کاف کے ساتھ اور بڑے کاف کے ساتھ اور تا کی جگہ پر تو قسط زفار، زفار جگہ ہے، اور اگر ازفار تو ازفار پھر زفر کی جمع ہے، زفر معنی خوشبو لگائیں، اتنا جیسے ناخن ہوتا ہے اس کے مقدار تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے، خون اس سے خشک ہو جاتا ہے، سمجھے میں؟ حیض کے دن پورے ہو گئے لیکن پھر بھی یہ کہ غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اتنے ناخن مقدار خوشبو مشبو کم استعمال کر کے تاکہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے خون بند ہو جائے۔ تو قسط ازفار تو پھر یہ ہے کہ زفر کی جمع ہوگی، اور زفار ہے تو پھر جگہ ہے اس کی خوشبو۔ وَكُنَّا نُنْهَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، عورتوں کو جنازے کے میت کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا۔ رواہ ہشام بن حسان عن حفصۃ عن ام عطیہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب دلک المرأۃ نفسها اذا تطہرت من المحیض، ایسے جب عورت پاک ہو جائے تو غسل کر کے اپنے آپ پر ملنا یہ مستحب ہے، مولانا واجب نہیں ہے۔ وکیف تغتسل، کس طرح غسل کرے گی محیض، غسل سے جب یہ کہ پاک ہو گئی۔ وَتَأْخُذُ فِرْسَةً فَرْسَةً مُمَسَّكَةً، روئی کا ایک ٹکڑا ممسکتاً مشک زدہ جس پر مشک خوشبو لگی، ممسکتاً مسک کا ہے، مشک زدہ ٹکڑا روئی کا، فَتَتَبَّوْ بِآثَارِ الدَّمِ، پس اس کو لے جائے گی خون کے پیچھے پیچھے لے جائے گی، جہاں جہاں خون لگا وہاں لگائے، خون خشک ہو جاتے سے جناد پترا۔ وبه قال حدثنا یا قال حدثنا منجنة منصور بن صفیة عن امه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا امرأة سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن غسلها من المحیض، خاتون نے حیض والے غسل کے بارے میں پوچھا کس طرح غسل، فأمرها كيف تغتسل، حضرت نے پوری کیفیت بتا دی۔ قال خذی فرصة فرصة من مسک، مسک ایک روئی کا پھایا لے لے، فتطہری بها، اس سے طہارت حاصل کرے۔ قالت كيف اتطہر بها، کیسے طہارت حاصل کروں؟ قالت تطہری بها، طہارت حاصل کرو۔ قالت كيف اتطہر بها، قال سبحان اللہ تطہری بها، میں کیسے واضح، میں تو بنات کا مدرس نہیں ہوں کہ جو جس طریقے سے۔ اما فرماتی ہے فاجتذبتها، قالت عائشہ تو اما فرماتی فاجتذبتها الی، اس خاتون کو میں نے یہ ہے کہ اپنے طرف کھینچا، اور فقلت تتبعی بها اثر الدم، اثر الدم کی جہاں جہاں خون لگا ہے یہ پھایا کو، اور اس پر یہ مشک جو لگی ہوئی ہے اس کو وہاں آپ لگا دیں گے، خون خشک ہو جائے گا۔ لہذا اس کے لیے عورتوں کے لیے استانی عورت ہونی چاہیے، اس لیے اماں جی نے فرمایا میں نے مسئلہ پورا اس کو سمجھایا، حضرت کے اشاروں سے وہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ فاجتذبتها الی، کچھ پھلا پڑ گیا اے جی۔ بابو غسل المحیض، حیض سے غسل کرنا۔ اس وقت محیض اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حیض کے معنی میں حیض کا غسل کرنا۔ دوسرا یہ کہ باب غسل المحیض، حیض والی جگہ کو دھونا، حیض والی جگہ کو دھونا۔ وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابن قال حدثنا منصور بن امي انا عائشة رضي الله عنها ان امرأة من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تغسل من المحيض، حیض کا غسل کس طرح کروں؟ قال خذي فرصة ممسكة، پھایا لے لے اور روئی کا ٹکڑا جو مشک زدہ جس پر مشک لگا، وتوضئي ثلاثا ثم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم استحیا فاعرض بوجهه، حضرت کو حیا آگے پوری تفصیل حضرت نہیں بتائی، حضرت تھوڑا سا رخ موڑ دیا، او قال حضرت نے فرمایا توضئي بها کہ اس کے ذریعے سے وضو کر دو، فاخذتها، اما فرماتی میں نے پکڑ لیا، فجذبت کھینچ لیا، فاخبرت بما يريد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، استاد جی کا مقصد میں نے اس کو سمجھایا۔ باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحیض، حیض کا غسل کرے تو اس کے بعد کنگھی کرے، اچھی بات ہے جی، مستحسن ہے۔ وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعیل قال حدثني ابراهيم قال حدثنا شهاب عن عروة عن عائشة قالت اهللت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں نے احرام باندھا، فكنت ممن تمتع، میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے حج تمتع کیا تھا، ولم يسوق الهدي، اور ہدی جنہوں نے نہیں بھیجا، فزعمت، اما فرماتی ہیں انہا حاجت، ان کو حیض آگئی، ولم تطہر، پاک نہیں، حتی دخلت لیلت عرفت، نبی کی رات آگئی عرفہ، قالت یا رسول اللہ هذه لیلت یوم عرفہ، عرفہ والی رات ہے، وانما كنت تمتعت بعمرۃ، میں نے تمتع کیا، اللہ آپ کو بھلا کرے، عمرہ کر کے در میں، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قارن نہیں، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقضی راسک، اپنے سر کو کھول ڈالو، یعنی بالوں کو کھول ڈالو، وامتشتی، غسل کر کے پھر یہ کہ کنگھی کرو، وامسکی ان عمرتک، یہ تو بعد میں ہے، انقضی راسک، سر کے بال کھول ڈالو، وامتشتی، اور یہ ہے ترجمۃ الباب جی، وامتشتی، امتشاط، اور کنگھی کر لو۔ حالانکہ اس میں یہ تو اللہ آپ کا جو غسل ہے یہ جو کر رہے ہیں حالت احرام میں، احرام کھول ڈالو اور یہ کر دو، یہاں تو غسل من المحیض کا مسئلہ ہے، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ ہاں مولانا،
تو بتاتے ہیں کہ احرام کھولنے کے بعد غسل کر کے اس میں اللہ کے بالوں کو کھول کر کے پھر غسل کر کے کنگھی کرنا جب ثابت ہے تو یہاں غسل حیض کے اندر بطری کا اولا ہی ثابت ہوگا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت اس کو مسلم شریف میں روایت ہے، وہاں وہ اس کے حیض کا صراحتاً ذکر ہے، اس کی طرف حوالہ کر رہا ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ عورت اس کے لیے اللہ کا بھلا کرے، چاہے حیض سے غسل کر رہی ہے، بالوں کو کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے، کھولے تو اچھی بات ہے، باقی یہ کہ کھولنا اگر مشکل ہو تو جمہور کا مذہب وہی ہے اذا بلغ الماء اصول شعرها، جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ یہ تنظیف کے لیے یہاں حضرت نے فرمایا سر کو کھول ڈالو، بالوں کو کھول ڈالو، یہ تنظیف ہے۔ وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ، عمرے سے رک جاؤ، فَفَعَلْتُ، میں نے کیا، فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَمَرَ عبد الرحمن لَيْلَةَ الْحَسَبَةِ، فرماتے کہ تحسیب اور اللہ کا بھلا کریے کہ اس رات کو حضرت صلی اللہ 13ویں تاریخ کو حضرت نے حکم دیا، یہ میں نے حج جب پوری کر دی عبد الرحمن کو، فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنِيمِ، مقام تنیم سے مجھے عمرہ کرائے، مکان عمرتی التي نسکتو، جو اللہ کا بھلا کریے کہ جس کا میں نے احرام باندھا تھا، بدلے میں، مکان کا معنی بدلہ، مکان بدلہ عمرتی، میرے اس عمرے کا بدلہ التي نسکتوا، جس کا احرام میں نے باندھا تھا، اس کا ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہو سکا، تو اس وقت مجھے حیض لائق ہو گیا، اب مجھے تنعیم سے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میرے بھائی نے مجھے وہاں سے عمرہ کرایا۔ باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحیض، غسل حیض سے اور بالوں کو کھولنا، کھولے تو اچھی بات ہے، نہ کھولے تو اللہ کا بھلا کرے، اجازت ہے۔ وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامة عن هشام عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا موافین لہلال ذی الحجہ، الحجہ کی چاند ہم نے پایا، موافین کا معنی وجدنا کر لو، واجدین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب یحل بعمرۃ، عمرے کا احرام باندھے، فلیحل باندھے، فانی لولا انی اہدیت، اگر میں ہدی بھیج چکا نہ ہوتا تو لاحللت بعمرۃ، عمرے کا احرام باندھ کر کے عمرہ کرتا، فارغ ہوتا، حج تمتع کرتا، لیکن میں نے ہدی بھیجا ہے، اس لیے میں ابھی عمرہ کر کے فارغ نہیں ہو جاؤں گا، اور یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ حج بھی کر کے آخر میں فاحل بعض بعمرۃ، بعض نے یہ کہ تلبیہ کہا عمرے کا اور یہ کہ احرام باندھا عمرے کا، واحل بعض بحج، بعض نے حج کا، وکنت انا ممن احل بعمرۃ، میں بھی عمرہ والوں میں سے تھی، فادرکنی یوم عرفۃ، عرفہ کی دن مجھے پا لیا، وانا حائض، حالت حیض تھی میری، فشکوت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دعی عمرتک، عمرے کو چھوڑ دو، وانقضی راسک، اور سر اپنا کھول ڈالو، وامتشطی، اور یہ ہے کہ کنگھی کر لو، واحل بحج، اور حج کا احرام باندھو، حج کر لو، ففعلت، میں نے اسی، اب عمرے کو توڑ دیا آپ نے، عمرے کو یہ کہ آپ نے توڑ دیا، ففعلت حتی اذا كانت لیلۃ الحسبۃ، یہاں کی تحسیب اور یہ کہ 13ویں کی تاریخ ہوگی، ارسل من اخی عبد الرحمن ابن ابی بکر، بھائی کو بھیجا، فخرجت الى التنیم فاحللت بعمرۃ، عمرے کا احرام باندھا، مکان عمرتی۔ قال ہشام، اب عمرے کو جب توڑا تو دم اس پر واجب ہوگا، لیکن اب دم ہے، اور اگر دم نہیں ہے، دم کی طاقت نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے 10 دن روزہ، 3 دن اس وقت، اور 7 دن یہ ہے کہ حج کے بعد جب علاقہ آ جائے، جیسے کہ قرآن میں دوسرے پارے میں، لیکن یہ روایت اس کے خلاف ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ حَدْيٌ، نہ ہدی، نہ روزہ، ولا صدقۃ، نہ کسی قسم کا صدقہ، یہ حضرت عائشہ پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا اصل صحیح جواب یہ ہے کہ دم ہوگا ہمارے ہاں، لیکن یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ اس بارے میں کوئی چیز نہیں تھی، مانا صراحتاً، اب یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی اس میں نفی نہیں کی ہے، لیکن راوی کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز یعنی اس کو معلوم ہی نہیں ہے، لہذا عدم ذکر الشیء لا یستلزم عدمہ، اس لیے عدم ذکر سے عدم الشیء لازم نہیں آتا۔ چلیے گا مولانا۔